وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں بدموں صلاۃ السلام اور درود السلام کے بعد آج بڑے عرصے کے بعد آپ کی دار الہدا مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انتظامیہ کے حکم کے مطابق آج کا موضوع غالباً درود و سلام کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کی دعائیں، اس کا حکم رب العالمین نے اپنے قرآن میں یعنی آسمانوں سے اپنے نبی کے ذریعے حکم فرمایا. اور بڑی حیرت کن بات ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں.
جب اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اللہ تعالی سے اپنے نبی پر درود کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ اللہ جو درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ہم سے اللہ نے یہ حکم دیا، باوجود اس کے کہ نبی مکرم علیہ السلام اتنی فضیلت، اتنی شان اور اتنے مقام رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو رحمتیں دے کر ہی نہیں بھیجا اس دنیا میں، بلکہ رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اس کے باوجود رب العالمین فرماتا ہے مزید رحمتوں کی دعائیں کرو میرے نبی کے لیے۔ ہم جس وقت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ سے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، ہم نبی کی شان کو کیا بڑھائیں گے اور کیا گھٹائیں گے؟ کس میں کیا ہمت اور جرت ہے، کس میں کیا سکت ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو اللہ کی قسم درود پڑھنے والے کا اپنا فائدہ ہے۔ درود نہ پڑھنے سے کائنات کے امام علیہ السلام کی شان اور آپ کے مقام، آپ کی رفعت اور آپ کے مرتبت میں کوئی کمی نہیں آتی، معمولی سی بھی کمی نہیں آتی۔ رفعت میں، آپ کی شان میں، آپ کے مقام میں درود پڑھنے سے رب العالمین درود پڑھنے والوں کا مقام بڑھاتا ہے، رفعت اور مرتبت سے رب العالمین نوازتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ من صلی علی واحدہ، کہ جو شخص بھی مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ عشرا، رب العالمین اس پر ایک مرتبہ مجھ محمد پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر کوئی اللہ سے یہ کہے کہ اللہ ہمارے نبی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، میرے نبی پر، تیرے نبی کائنات کے امام پر میں درود و سلام پڑھتا ہوں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ عشرا، رب العالمین ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دوسری روایت جو نسائی میں روایت میں یہ موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ صلوات، کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے،
ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، رب العالمین اس ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صرف 10 رحمتیں ہی نازل نہیں ہوتی، بلکہ محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ اسی ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر بس نہیں ہوا، یہاں پر ہی اکتفا نہیں ہوا، رحمتیں 10 ملتی ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے اللہ رب العالمین 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اسی ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ اس کے درجات یعنی 10 درجات اور 10 نیکیوں میں رب العزت اضافہ فرماتا ہے، 10 نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی امت سے خطاب کرتے ہیں، اور صرف صحابہ سے یہ خطاب نہیں ہے بلکہ تمام پوری امت سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی روایت ترمذی میں موجود ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مجھ محمد علیہ السلام کا قرب مل جائے، میرا پڑوس نصیب ہو جائے، قیامت کے دن رب العالمین ان لوگوں کو قیامت کے دن مجھ محمد علیہ السلام سے قریب کر دے۔ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں اپنی زندگیوں میں محمد علیہ السلام پر مجھ محمد علیہ السلام پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں میرا قرب مل جائے، میری قربت مل جائے، میری معیت مل جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے یہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اکبر میری رفاقت مل جائے تو دنیا میں اپنی زندگی کے اندر کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کر، مجھ پر درود پڑھا کر، وہ صحیح تھا، مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان تم نے نہیں بنانا۔ کیا مقصد ہے؟ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد میں رہا کرو، کہ جن گھروں میں رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی، اللہ کی یاد میں جو لوگ نہیں رہتے، وہ گھر قبرستانوں کے مانند ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میں تمہیں اس بات کی بھی تلقین کرتا ہوں میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اس بات کا خیال رکھنا میری قبر کو، میرے مقبرے کو، جہاں پر میری تدفین ہو، اللہ اکبر، اب میری قبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عیدگاہ نہیں بنانا، میلے اور ٹھیلوں کی جگہ تم نے نہیں بنانا۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے اپنے گھروں میں اللہ کی یاد میں رہا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے لوگ اللہ اکبر میری تدفین کر دیں تو میری قبر کو جو ہے تم نے میلے کی جگہ اور خوشیوں کی جگہ نہیں بنانی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں میری زندگی میں بھی اور میری دنیا سے جانے کے بعد بس تم نے مجھ پر درود پڑھتے رہنا ہے، اللہ سے رحمتوں کی دعائیں میرے لیے کرتے رہنا ہے۔
جب بھی جہاں سے جس جگہ سے جس وقت تم مجھ پر درود پڑھو گے درود بھیجو گے رب العالمین اللہ اکبر اپنے حکم سے تمہارا پڑھا ہوا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچائے. مقصد یہ درود پہنچانے کا مقصد لوگ مختلف اس کے معانی مختلف مفہوم سمجھتے ہیں. درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو تم رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہوگے تم دعائیں کرو گے اللہ اکبر رب العالمین رحمتوں کا نزول جو ہے میری قبر مبارک پر اور مجھ پر نازل فرمائے. رحمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے گئے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول مجھ پر فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے دنیا والو رب العالمین آسمانوں سے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے. آسمان کے فرشتے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے گئے. اے ایمان والو نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو تم بھی محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو. صحابہ اکرام کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی صحابہ کو معلوم تھا عمل ہم نے وہ کرنا ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے مطابق ہو. اعمال وہ کرنے گئے وہ ذکر ہو وہ اذکار سے تعلق رکھتا ہو وہ اللہ اکبر عبادت کے حوالے سے ہو وہ ہماری ریاضتوں کے حوالے سے ہو اخروی حوالے سے ہو یا دنیا کے امور سے تعلق رکھتا ہو. اللہ اکبر ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے مطابق عمل کرنا ہے. آسمانوں سے آیت نازل ہو گئی کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام صلاۃ و سلام پڑھا کرو. اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ آ گئے. بخاری کی روایت گئے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ آتے گئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اللہ اکبر لیکن اللہ درود پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے. اے محبوب بتا دیجئے کس طرح ہم درود پڑھیں آپ پر کس طرح درود بھیجیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بخاری میں روایت موجود ہے محبوب فرماتے ہیں تم اگر درود پڑھنا چاہتے ہو مجھ پر درود بھیجنا چاہتے ہو یوں پڑھا کرو یوں کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح مجھ پر درود پڑھا کرو مجھ پر اس طرح درود بھیجا کرو جس کو آج ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. حدیثوں میں اس نام سے درود نہیں آتا ہاں یہ درود ضرور آتا ہے کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اسی لیے لوگ اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالیے جب بھی عمل کی بات آئی اللہ کی قسم اللہ قرآن میں حکم کر رہا ہے باوجود اس کے کہ اللہ نے قرآن میں حکم کیا لیکن صحابہ کو معلوم ہے حکم تو رب کر رہا ہے لیکن جب تک طریقہ محمد عربی کا نہیں ہوگا اللہ کی قسم اللہ کے حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے. جب تک نبی کے
نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہوگا، رب قرآن میں ہی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ عمل کسی حیثیت کا حامل نہیں ہے جب تک جس عمل پر اللہ اکبر مہر نبوت ہوگی اللہ اس عمل کو قبول کرے گا۔ عمل پر اگر مہر نبوت نہیں ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ اس عمل کو مردود قرار دے دے۔ ہم اہل حدیث حضرات درود کے قائل ہیں، ہم درود کے منکر نہیں ہیں۔ لوگ ایسے ہی ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کے وہابی جو ہے یہ فاتحہ کو بھی نہیں مانتے، یہ درود کو بھی نہیں مانتے، اور بڑھ کر اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں کہ مرد گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ خدا کی قسم یہ جملے ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت اور اس جگہ اس طرح درود پڑھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا ہے، پڑھ کے بتایا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جن مواقع پر اور جس طرح آج مرتبہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے ہم یہ نہیں پڑھتے، آپ لاکھ کہتے رہے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اللہ کے نبی نے جس طریقے پر ہمیں درود نہیں بتایا اللہ کی قسم ہم نہیں پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے درود کے طریقے سکھائے ہیں، احادیث کے اندر کم و بیش 20 سے زیادہ انداز میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے درود کا انداز بتایا، 20 سے زیادہ۔ آج ہمارے مسلمانوں کو ان 20 طریقوں پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے طریقے بتائے ہیں درود پڑھنے کے، سلام بھیجنے کے، یا صحابہ نے ان طریقوں کو اختیار کیا، محدثین نے اللہ اکبر حدیث کی کتابوں میں جمع کیا ہے، ان 20 اور اس سے زیادہ میں سے ایک بھی مسلمانوں کو پسند نہیں آیا۔ بنانے کی ضرورت ہمیں کیا تھی کہ یہ درود لکی ہے، یہ درود تاج ہے، یہ درود فلاں ہے، اور وہ اللہ اکبر شان اور فضیلتیں رکھ دی ہے کہ جن فضائل کا اور ان الفاظ کا اللہ اور اس کے رسول سے دور دور تک کوئی اللہ اکبر تعلق نہیں۔ درود لکی، درود تاج کسی حدیث میں ہے؟ اس کے فضائل جو آج مسلمان بیان کرتے ہیں، ہاں ان درود کے فضائل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان وہی ترجمان سے جو جملے نکلے، غالباً ابو داؤد کی ہی روایت ہے۔ کون یہ نہیں چاہتا؟ دنیا میں بھی ہر انسان کی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر مجھے اعلیٰ مقام مل جائے، مجھے مسندوں پر فائز کر دیا جائے، لوگوں میں مجھے ممتاز کر دیا جائے۔ آج اسی کی دوڑ ہے نا، ہر ایک اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، افضل اور بہتر سمجھتا ہے دوسرے سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصل کامیابی اس کی ہے کہ جس کو قیامت کے دن رب العالمین اعلیٰ منصبوں پر فائز فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیگر اعمال کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے گئے میری امت کے لوگوں، اے میری امت، اے میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت اور پیار کرنے والوں، پہلی جو روایت ترمذی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن میرا قرب مل جائے، تمہیں چاہیے اپنی زندگیوں میں مجھ محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود و درود پڑھا کرو۔ لیکن اس ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے پر تمہیں فائز کر دیا جائے، تمہاری حیثیت بلند و بالا ہو، قیامت کے دن اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تمہیں مل جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زندگی میں یوں درود مجھ پر بھیجا کرو۔ اللہ کے محبوب کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان جملوں کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے مجھ پر درود پڑھا کرو، قیامت کے دن رب العالمین تمہیں اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر تم درود پڑھو گے اور درود اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق پڑھو گے، اللہ تمہیں کامیاب و کامران کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، ترمذی میں روایت موجود ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں درود پڑھنے میں بخل نہیں کیا کرو، درود پڑھنے میں، مجھ پر درود بھیجنے میں اللہ اکبر بخیلی سے کام نہیں لیا کرو۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، دنیا کا بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے مجھ محمد علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ بخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا بخیل ترین انسان ہے وہ کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے اور وہ ظالم مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ دنیا کا بخیل ترین انسان کیا جاتا ہے درود پڑھنے میں؟ کوئی زبان گھستی ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے درود کے کیا فوائد بیان کیے؟ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور دعائیں کیا کر رہا تھا؟ بتائیے دعائیں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے نا۔ دعائیں کون سنتا ہے؟ کون قبول کرتا ہے؟ گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ رحمتیں اور رحم کس کی طرف سے ملتا ہے؟ فضل کس کا کام آئے گا؟ نبی علیہ السلام کے صحابی اللہ کے نبی تشریف فرما گئے، کائنات کے امام علیہ السلام اللہ اکبر بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ امت کے حوالے سے اللہ کے نبی بڑے حریص تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام اپنی امت کو نیکیوں کی تلقین فرمایا کرتے تھے، بدیوں سے روکنے کی اللہ کے نبی کوششیں کیا کرتے تھے۔ اعمال کرنے والوں میں اگر کوئی کمی، کجی یا نقص نظر آتا، اللہ کے پیارے حبیب ان لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میری امت کو بھلائیاں نصیب ہو جائیں، میری امت کامیابیوں اور کامیابیاں اور کامرانیاں میری امت کا مقدر بنا دیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرما گئے، صحابی آئے، نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے گئے۔ دعا کیا مانگ رہے گئے؟ اور وہ یہ دعا کرتے ہوئے یہ کہتے گئے اللہم اغفر لی یا الہ العالمین، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، میں تجھ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے۔ اور دوسرا جملہ اللہ سے یہ مانگتے ہیں دعا ورحمنی، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ تو مجھ پر اپنا رحم اور کرم فرما دے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس نماز پڑھنے والے نے اللہ سے مانگنے میں جلد بازی کی ہے۔ اللہ اکبر، دوسرا آیا، اس نے بھی نماز پڑھی اور نماز کا سلام پھیر کر بڑے اہتمام سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کے گن گاتا ہے، رب العالمین کے اللہ اکبر ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف میں جملے کہتا ہے، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی،
اس کی بزرگی بیان کر کے اللہ کے نبی کائنات کے امام پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پچھلے دعا کرنے والے کو بھی دیکھا، آپ نے فرمایا اس نماز پڑھنے والے نے، دعا کرنے والے نے جلد بازی کی ہے، لیکن یہ دوسرا اللہ اکبر رب کی حمد و ثنا بیان کر کے کائنات کے امام پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی اس دوسرے کو کہتے ہیں اے دعا کرنے والے، یوں کہیے کہ اے نمازی اللہ کی تعریف کرنے والے، مجھ محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے، میں محمد تجھ سے کہتا ہوں مانگ لے، سوال کر لے۔ اللہ کی قسم جس انداز سے تو نے اللہ سے مانگنے کی اللہ اکبر تمہید بانی ہے، خدا کی قسم اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ مانگ لے، جو مانگے گا رب کی طرف سے تجھے عطا کیا جائے گا۔ مانگ لے، جو بھی تو اللہ اکبر تو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اس دعا کرنے والے اور اس کے دعا میں فرق یہ تھا، اس نے بھی نماز پڑھی ہے، اس نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی، اس نے بھی مانگی ہے، لیکن اس نے اہتمام یہ کیا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور کائنات کے امام پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جب کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں۔ نبی پر درود پڑھنے والے کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ رب العالمین کو اتنا پسند ہے وہ شخص جو کائنات کے امام پر درود و سلام پڑھتا بھیجتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے ابی اپنی دعا میں کیا کرتے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے اللہ سے اپنے لیے مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے میرے صحابی درود کا وقت اگر بڑھا دے تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے مزید خیر اور بھلائیاں مقدر بنا دی جائیں گی، تیرے لیے بہتر ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اب دعا کے 3 حصے کروں گا، پہلے 4 حصے اب 3 حصے کروں گا۔ دعا میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، 2 حصے اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، درود کو بڑھا دے، وقت کو بڑھا دے، اللہ رب العالمین تیرے لیے خیر تیرا مقدر مزید بنا دے گا۔ تیرے لیے بہتری اس میں ہوگی کہ تو اللہ اکبر زیادہ مجھ محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والا بن جا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول اب دعا کے 2 حصے کروں گا، آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا اور آدھا وقت اللہ سے اپنے لیے بھیک مانگوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور زیادہ درود پڑھ۔ اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول 3 میں سے 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، ایک حصہ اللہ اکبر اپنے لیے رب سے التجائیں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی میں نے ایک حصہ 4 میں سے آپ پر درود پڑھا، 3 حصے دعا مانگی، آپ نے فرمایا بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے، درود کی مزید کثرت کر تیرے لیے بہتر ہوگا۔ خدا کی قسم اگر درود پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کی قسم اب جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے اللہ کے نبی صرف میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ اب جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا
میری جو بھی حاجت ہوگی، میری جو بھی تمنا ہوگی دنیا کے اندر، یعنی یقینی صحابی کی دل کی عکاسی میں کر رہا ہو، دنیا میں کوئی بھی غم رنج مصیبت، کوئی آفت دکھ درد بیماری میری زندگی میں آئے گی یا خوشیوں کا سوال ہوگا، خدا کی قسم اب میرا ہاتھ اٹھے گا تو آپ علیہ السلام پر درود و سلام کے لیے ہی اٹھے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اگر تو ہمیشہ مجھ پر اسی طرح جس طرح تو کہہ رہا ہے درود ہی پڑھتا رہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین تیرے گناہ بھی معاف کرے گا، زندگی کے رنج غم سارے اللہ تیرے ختم کر دے گا، تیرے رنج اور غم رب العالمین دور فرما دے گا۔ اتنا رب العالمین نے اجر اور ثواب درود پڑھنے والوں کا رب العالمین نے مقام لکھا ہے، مرتبہ رکھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے مواقع بیان فرمائے، اے میرے صحابی، اے میری امت کے لوگوں، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ آج اذان سے پہلے ہم اہل حدیث حضرات درود نہیں پڑھتے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ درود و سلام کے منکر ہیں، ہمیں الزام دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور میرے بھائیوں، کلمہ گو حضرات، خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا ادب اور احترام کرتا ہوں، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، قریب آ کے ہم سے سنو تو صحیح، یہ صرف غلط فہمیہ ہے۔ لوگ اگر ہمیں تانے دیتے ہیں درود و سلام نہیں پڑھتے، بات کسی حد تک ان کی بھی صحیح ہے، ہاں ہم وہ درود و سلام نہیں پڑھتے جس درود و سلام پر کائنات کے امام کی مہر نہ لگی ہو، وگرنہ اذان سے پہلے ہم نے نہیں پڑھا۔ کبھی پوچھا ہم نے، ہم سے کسی نے؟ الزام دینے والوں نے کبھی ہم سے کہا کہ آپ نے اذان سے پہلے درود جو نہیں پڑھا، جو آج اسپیکروں میں پڑھا جاتا ہے، ہم سے آ کے اگر کوئی پوچھے گا تو ہمارا یہی سوال ہوگا، آپ نے تو پڑھا ہے نا، آپ اس پڑھنے کی دلیل دے دیجئے، ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ دلیل ہونا چاہیے۔ ہم کب پڑھتے ہیں درود؟ جب اذان ختم ہو جائے۔ اور کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دے تو تمہیں چاہیے جو مؤذن الفاظ، جملے اور کلمات ادا کر رہا ہے فَلْيَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، تم اسی طرح کہو کہ جس طرح مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے۔ اذان سننے والوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مؤذن کے مثل وہی جملے کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اذان کا جواب دو۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مؤذن جب یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان سننے والوں کو چاہیے کہ مؤذن جس طرح کہہ رہا ہے تم بھی اسی طرح کہنے والے بن جاؤ، تم بھی یوں کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی یوں کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمہارے کانوں میں مؤذن کی آواز آئے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی یہی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن جب کہے، دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان دونوں جملوں پہ تم نے یہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مؤذن اپنی اذان کو مکمل کر دے، کائنات کے امام فرماتے ہیں ثم صلوا علی فإن
انہو من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بغا عشرا، جب اذان ختم ہو جائے میں محمد علیہ السلام تمہیں حکم کہتا ہوں کرتا ہوں کہ اذان کے بعد جب تم مؤذن کے مثل وہ جملے ادا کر لو جو مؤذن نے ادا کیے گئے، اذان مکمل ہو جائے میں محمد علیہ السلام حکم کرتا ہوں اے میری امت کے لوگوں مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو گے اللہ اپنی رحمتوں کو تم پر آسمانوں سے نازل فرمائے گا۔ ویسے درود کا کوئی وقت نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سفر میں ہو حضر میں ہو، رات ہو دن ہو، پہاڑوں پر ہو صحراؤں میں ہو، سمندروں پر ہو اپنے گھروں میں ہو، ہر وقت تم نے درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک وقت اور ایک خاص حالت اور کیفیت اپنے پر طاری کر کے درود و سلام کی کوئی نشست کا انعقاد کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اذان سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے دور میں اس طرح اذان کبھی بھی نہیں ہوئی کہ اذان سے پہلے مؤذن نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہو۔ اللہ کی قسم کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ہاں نبی نے اذان دینے کا حکم دیا، سننے والوں کو اذان کا جواب دینے کا حکم دیا اور کہا جب اذان مکمل ہو جائے تو تم پر اللہ اکبر میں تمہیں یہ آرڈر کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تم نے مجھ پر درود پڑھنا۔ آج اذان کے بعد نہ مؤذن درود پڑھتا ہے نہ سننے والے پڑھتے ہیں۔ بتائیے ذرا اپنے آپ سے سوال کریں گے، کیا اذان کا اہتمام کرتے ہیں ہم؟ اذان جب ہمارے کانوں میں آتی ہے میں اور آپ کیا اس کا جواب دیتے ہیں؟ اذان ختم ہونے کے بعد درود و سلام میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں جو اذان سے پہلے مؤذن صاحب یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مؤذن سے بھی میں سوال کرتا ہوں میرے بھائی، نبی نے جس وقت اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا کیا آپ پڑھتے ہیں؟ اکثر جواب یہ ملے گا کہ نہیں، غفلتوں میں دنیا کی اللہ اکبر رنگ رنگیلیوں میں دنیا کی تاریکیوں میں میں اتنا مست اور غرق ہو چکا ہوں مجھے محبوب علیہ السلام کا فرمان یاد نہیں رہتا، میں آخرت کو بھلا چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درود پڑھنے کا حکم دیا، اذان سے پہلے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، اذان سے پہلے آپ جتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، لیکن اذان کے الفاظ میں مروجہ درود و سلام کا انداز شامل کر لینا۔ اللہ کی قسم یہ عمل اگر بلال نے کیا تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے عمل کیا تو ہم بھی اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی صحابی نے عمل کیا تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار۔ اگر نبی نے نہیں بتایا، نبی کے صحابہ سے ہمیں یہ عمل نہیں ملتا، پھر ہمیں اس عمل کے کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ اس عمل کا فائدہ نہیں ہے کہ جس عمل پر مہر نبوت نہ ہو۔ جہاں تک ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ درود و سلام نہیں پڑھتے، آئیے ہم بتاتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اپنی نمازوں میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں پہلی تشہد میں بھی اور دوسری تشہد میں بھی اللہ کے محبوب التحیات پڑھ کے درود پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم بھی درود بھی پڑھتے ہیں اور نبی پر سلام بھی بھیجتے ہیں، منکر نہیں ہے۔ آپ کو التحیات آتی ہے؟ جب آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نا آپ تمام حضرت، میرے خیال 90% لوگوں کو تو التحیات آتی ہے نا؟ کبھی اس کے معنی پر غور کیا آپ نے؟ بتایا کریں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہ ہم درود و سلام کے منکر نہیں ہیں، ستم یہ ہے
کہ ہم نے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام کے منکر ہے, ہم بھی خاموش ہو کے وہاں سے آ جاتے. آپ کی حکمت بہت اچھی چیز ہے, لیکن ان کو بتائیں اللہ کی قسم ہم دن میں 5 مرتبہ فرض نماز ادا کرتے ہیں اور ان کم از کم 5 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں, کم از کم 5 مرتبہ. کیوں؟ نبی نے نماز میں پڑھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز میں درود پڑھنے کا ہمیں فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے تشہد میں 1 مرتبہ کم از کم اللہ کے نبی پر سلام بھیجتے ہیں, اور اللہ کے نبی کا حکم, اللہ کے نبی کا آرڈر صحابہ کے اعمال میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ پہلی تشہد میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام درود پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. پہلی تشہد میں بھی درود پڑھا کرتے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں نا, انگلی بھی بڑی ہوتی ہے, زبان بھی ہماری اس سے زیادہ اسپیڈ میں چل رہی ہے. ختم کرنا ہے نا معاملے کو, اللہ کی رضا مقصود نہیں, روٹین پہ جو عمل ہے بس اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. نماز کا وقت ہے, کم از کم ہمارا شمار ان میں تو ہو جائے گا کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے, انگلی سے زیادہ زبان چل رہی ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ اکبر. ہم تشہد میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی, اے ہمارے پیارے نبی ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ آپ کی زندگی میں نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ نبی علیہ السلام کو سلام کہا کرتے تھے, سلام پڑھتے تھے, سلام بھیجتے تھے, سلام کیا کرتے تھے. صحابہ نے اسی لیے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو سلام تو کر لیتے ہیں, درود کا طریقہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں درود کا طریقہ بتا. نبی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, اگر تم درود پڑھنا چاہتے ہو تو ان جملوں کے ذریعے, ان کلمات, اللہ اکبر, ان کلمات کے ذریعے مجھ پر درود پڑھ لیا. نبی کے بتائے ہوئے جملوں میں اللہ اکبر کسی قسم کی کمی کجی ہو ہی نہیں سکتی. نبی اپنی زبان سے وہی کچھ فرماتے ہیں کہ جس کا حکم آسمانوں سے رب العالمین. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی تو وہی کچھ کہتے ہیں, خدا کی قسم جس کو اللہ آسمانوں سے وحی کی صورت میں نازل کرتا ہے. صحابی نبی کی ہر ادا کو لکھ لیا کرتا تھا. لوگوں نے کہا او میرے نبی کے صحابی تو ہر چیز نبی کے لکھتا ہے, کبھی آپ دین کی بات کرتے ہیں, کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں, معاملات پر گفتگو کر رہے ہوتے تو ساری چیزوں کو لکھ لیتا ہے. آنے والے لوگ یہ سمجھیں گے جو تو نے لکھا ہے یہ بھی دین ہے, یہ بھی نبی کی سنت ہے. اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی نے فرمایا میرے صحابی کہاں گیا تو؟ کہا اللہ کے رسول اس وجہ سے اس نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. اے میرے صحابی کیوں چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کبھی کس کیفیت میں کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں تو ہر چیز کو لکھ لیتا ہے, ہر ادا کو لکھ لیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لکھ لیا کر میرے جسم کے ہر اعضاء سے اللہ اکبر ظاہر ہونے والی ہر چیز کو رب نے دین بنا دیا. میری ہر چیز دین ہے, میرا مسکرانا بھی دین ہے, میرا سننا بھی دین ہے, میرا دیکھنا بھی دین ہے, میرا بولنا بھی دین ہے, دین کی اشاعت اور دعوت کا کام کرنا بھی دین ہے, دنیاوی معاملات میں حکم کرنا بھی رب العزت نے دین بنایا ہے. او میرے صحابی لکھ لیا کر رب العزت نے میرے پورے جسم کو اور اس کی اداؤں کو دین بنا دیا. لکھا کرو.
یہ محمد الرسول اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نمازوں میں دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم تحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تشہد میں بیچ میں 2 رکعتوں کی بعد بھی نبی پر سلام پڑھتے گئے، اور جب آخری تشہد میں بیٹھتے گئے پھر اللہ کے نبی پر سلام پڑھتے ہوئے درود کو اپنی زبانوں پر جاری کر دیتے گئے. اللہم صلی علی محمد. نمازوں میں درود، اذان کے بعد بھی ہم درود پڑھتے ہیں. اور بولے کہاں درود پڑھتے ہیں ہم؟ جو پڑھتا ہے وہ بولے، جو نہیں پڑھتا وہ خاموش ہے. اذان کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہیں؟ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم اذان سے پہلے نہیں بلکہ اذان کے بعد اہتمام سے درود پڑھتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے تو نبی کا حکم ہے کہ اللہ اکبر التحیات میں مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. ہم اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق نماز میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں. نماز سے پہلے جب ہماری تحیت المسجد ہوتی ہے 2 رکعتیں تحیت المسجد کی پڑھتے ہیں، اس میں بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں. تحیت الوضو کی اگر 2 رکعتیں اللہ ہمیں نصیب کرتا ہے ہم اس میں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. اور اللہ اکبر ہماری صلاۃ حاجت ہو، ہماری صلاۃ التسبیح ہو، اللہ اکبر نماز استخارہ ہو، یہاں تک کہ اگر نماز جنازہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو نبی نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا. ہم مرنے والوں کی میتوں پر کھڑے ہو کے جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا درود و سلام سے خالی نہیں ہوتا. وہ بھی ہمارا درود و سلام سے خالی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی سنت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازے کے لیے ہاتھ باندھے اور اللہ کے پیارے حبیب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد اللہ کے نبی دوسری سورت کی تلاوت فرماتے گئے اور پھر اللہ کے نبی دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نبی نیت باندھ لیتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے نبی کا آرڈر یہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد مجھ پر درود پڑھ لیا کرو. یقین نہیں آتا آپ کے ہاں جو نماز جنازہ ہوتی ہے نا، اس میں تو میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں نماز جنازہ پڑھانے والا ہم جہری پڑھتے ہیں. خدا کی قسم آپ کے ہاں جنازے پڑھانے والے جو ہیں وہ سری بھی نہیں پڑھتے. نبی نے جنازے کے اندر درود و سلام پڑھنے کا، درود پڑھنے کا حکم دیا. ہم دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، بخاری کے اندر جو الفاظ کلمات موجود ہیں، ہم دوسری تکبیر میں نہ پڑھے. جو چور کی صدا وہ ہماری صدا. آؤ تو صحیح کبھی دیکھو تو صحیح. دلوں میں لگے ہوئے زنگ اور تالوں کو توڑ کر نفرتوں کی جو دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں ان کو توڑ کے ایک مرتبہ قریب آؤ تو صحیح. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم درود پڑھتے ہیں یا نہیں. پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا یہ جو پڑھتے ہیں وہ درود ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے تو جنازے بھی درود کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب ہم مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جب مسجدوں میں داخل ہو تو کون سا قدم سیدھا، باہر آتے ہوئے کون سا قدم بایاں الٹا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجدوں میں داخل ہو اور مسجدوں سے باہر نکلو تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو. پڑھتے ہوئے درود داخل ہو. ہمارا ایمان ہے